بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی کڑوی شے ہے جس کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، کس شخص کو چھٹکارا ہے؟ موت ہر ایک کو آنی ہے، کہیں بھی کوئی چلا جائے موت اس کو آ کر ہی رہے گی۔ قرآن میں خود اللہ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں چاہے روپوش ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط قلعے میں بند کر لو، مگر یہ موت تمہاری جان لے کر ہی رہے گی۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، کہیں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، اور اس دنیا میں آتے ہی جانے کے لیے گھنٹے بج سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے لیکن گھر دوبارہ واپس پہنچے گا یا نہیں یہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان اچھا خاصا بستر پہ سوتا ہے لیکن دوبارہ صحیح سالم زندہ اٹھے گا یا نہیں یہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ سے اچھے خاصے بات کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک اسے آ کر دبوچ لیتا ہے اور وہ چل بستا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شدات شکلا کل تک ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، لوگوں سے اچھے خاصے بات کر رہے تھے، فلمیں بنا رہے تھے، لیکن آج اچانک لوگوں کے بیچ ان کے مرنے کی خبر پھیل گئی تو یہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ اچانک کبھی بھی کسی کو آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ کسی کو بھی ہمیشہ کی نیند سلا سکتی ہے، یہ اپنوں سے ہمیشہ کے لیے کبھی بھی کسی کو بھی جدا کر سکتی ہے۔ ہم نے اپنے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی جد و جہد کیا ہے، جو بھی مال کمایا ہے، دن رات خون پسینہ بہا کر، وہ کبھی بھی کسی سے بھی اچانک چھین سکتی ہے۔ ہم نے کماتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنی جائیداد لینے کے چکر میں، اپنی جائیداد کو حاصل کرنے کے چکر میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی آہیں تو نہیں لی، لیکن آنکھ بند کر کے محنت مشقت کرتے گئے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مالے جمع کرتے گئے۔ لیکن اچانک سے وہ دن بھی آتا ہے زندگی میں کہ خالی ہاتھ انسان رہ جاتا ہے اور اس کی تدبیریں، اس کی ساری جائیداد سے اس کو اچانک جدا کر دیا جاتا ہے، صرف 2 گز زمین ہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ ہم اور آپ جتنا بھی کچھ جمع کر لیں، جتنا بھی کچھ اکٹھا کر لیں، یہاں تک کہ پورے دنیا کے اکیلے حکمران کیوں نہ بن جائیں، لیکن جب ہم یہاں سے جائیں گے تو 1 روپیہ بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ موت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ نے یہ جو موت و حیات کا سسٹم بنایا ہے، یہ جو نظام بنایا ہے، یوں ہی بیکار نہیں بنایا ہے، بلکہ اس دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر شے کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ یہ سارا جو نظام کائنات چل رہا ہے، جو کچھ دنیا میں موومنٹ ہو رہا ہے، یہ سب جو ہلچل مچ رہی ہے، صبح و شام کا ہونا اور یہ سارے چیزوں کا بدلنا، یہ سب اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس سے خوب فائدہ اٹھائے۔ تو اب بندے کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے فائدے کے لیے تو یہ ساری جہاں بنا دی گئی، لیکن انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ تو جواب خود اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بندے کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، بندے کو آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر دنیا کے رنگ رنگینیوں میں ڈوب کر مجھے بھول جاتا ہے، یا سب کچھ کے باوجود بھی مجھے وہاں یاد رکھتا ہے۔ یہ آزمانے کے لیے یہ سارا سسٹم چلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے موج مستی کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے، جہاں کا ایک ایک منٹ ہمارے بہتر رزلٹ کے لیے، پیپر کے اچھے ہونے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر گزارنا ہے، اور ہمیشہ اس بھیجنے والے کے فرما برداری میں لگے رہنا ہے کہ پتہ نہیں کب وہ اپنی پولیس کو بھیجے اور ہمیں بلا لے، پتہ نہیں کب وہ موت کی رسی ہمارے گلے میں ڈالے اور ہمیں اٹھا لے۔ اس لیے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کرنی ہے جہاں اپنے ماں باپ اپنے نہیں ہوں گے، جہاں اپنی بیوی بچے اپنے نہیں ہوں گے، جہاں اپنا سگا بھائی اپنے نہیں ہوں گے، جہاں اقارب و رشتہ دار اپنے نہیں ہوں گے۔ اس کی فکر کو اس دنیا سے